بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خلاصہ ہے خاصیات باب تفعیل کا۔ کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ مجموعہ قسمہ انصباتن، کاف سے مراد کسر، کسی مرکب کی حکایت کے اختصار کے لیے اس سے کوئی کلمہ مشتق کر لینا، بنا لینا۔ جیسے قال لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اسے ہم نے یہ باب تفعیل کے وزن پر ماضی کا صیغہ مشتق کیا، حللا، اس کا معنی ہے اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ تو تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر اللہ اکبر کہنا، تحمید سبحان الحمدللہ کہنا اور تسبیح سبحان اللہ کہنا، یہ اسی قصر کی مثالیں ہیں۔ دوسرا ہے سلب، فاعل کا ماخذ کو مفعول سے دور کرنا۔ جیسے قضیت عینہ، میں نے خس و خاشاک کو اس کی آنکھ سے دور کر دیا۔ اسا قرد الابلا، اس نے قرد یعنی چچڑی کو اونٹ سے دور کر دیا۔ یہ دونوں مثالیں ہیں سلب کی۔ میں نے اس کی آنکھ سے قضیت خس و خاشاک کو دور کیا، قرد الابلا، اس نے اونٹ سے چچڑی کو دور کیا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے مبالغہ، اس کی چار امثلہ ہیں۔ سرھا، وہ خوب ظاہر کیا گیا، یہ کیف کی مثال ہے، مبالغہ فی الکیف کی۔ اور جب والا، وہ بہت گھوما، اس نے بہت چکر لگائے، یہ مبالغہ فی الکم کی مثال ہے۔ موت الابل، اونٹ بہت مرے یا خوب مرے، یہ فاعل میں مبالغے کی مثال ہے۔ قطعت الثیابا، میں نے کپڑے بہت کاٹے یا خوب کاٹے، یہ مفعول میں مبالغے کی مثال ہے۔ اور یاد رہے یا فاعل میں مبالغہ ہوگا یا مفعول میں مبالغہ ہوگا تو نفس فعل میں بھی مبالغہ ہوگا۔ چوتھا ہے موافقت، تمرتہ تمرتہ، میں نے اسے کھجور دی۔ یہاں باب تفعیل مجرد کی موافقت کر رہا ہے اطاع ماخذ میں۔ اتمرتہ تمرتہ، میں نے اسے کھجور دی، یہاں باب تفعیل باب افعال کی موافقت کر رہا ہے، اس میں اطاع ماخذ میں۔ ترسا ترسا، اس نے ڈھال کو استعمال کیا، یہاں باب تفعیل تعامل خاصے میں باب تفعول کی موافقت کر رہا ہے۔ موافقت کا معنی میں بتا چکا ہوں کہ ایک باب، ایک خاصہ، وہ باب تفعیل میں قلیل الاستعمال ہو، اور دوسرے کسی باب میں جیسے یہاں مجرد میں اور افعال میں اور تفعول میں کثیر الاستعمال ہو، تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ باب تفعیل اس خاصے میں، جیسے یہاں اطاع ماخذ میں اور یہاں تعامل میں، یہ مجرد کی اور افعال کی اور تفعول کی موافقت کرتا ہے۔ پانچواں ہے ابتدا، کلمتہ، میں نے اسے کلام کیا۔ مجرد میں کلام، کلم، یہ زخمی کرنے کے معنی میں آتا ہے، زخم لگانا، تو یہاں پر معنی اس کا ہے میں نے کلام کرنے کے معنی میں، کلمتہ، میں نے اسے کلام کیا۔ جربتہ، میں نے اس کا تجربہ کیا۔ مجرد میں جرب خارش کے معنی میں آتا ہے، یہاں تجربے کے معنی میں آیا۔ ٹھیک ہے، یہ ابتدا ہے۔ یعنی ابتدا کا کیا مطلب ہے کہ ایک لفظ مجرد میں یا تو اس کا سرے سے استعمال ہی نہ ہو، یا وہاں معنی اور ہو، اور جب مزید میں آئے تو اس کا معنی اور ہو جائے۔ جیسے کلمتہ، جربتہ کا معنی مجرد میں اور ہے، زخم لگانا اور خارش، اور یہاں معنی اس کا اور ہو گیا، کلام کرنا اور تجربہ کرنا۔ چھٹا ہے لباس ماخذ، فاعل کا مفعول کو ماخذ پہنا دینا، جیسے جللت الفرسا، میں نے گھوڑے کو ڈول پہنا دی۔ ساتواں ہے نسبت، فاعل کا ماخذ کی مفعول کی طرف نسبت کرنا، جیسے فسقتہ، میں نے فسق کی، اس کی طرف نسبت کی۔ آٹھواں ہے بلوغ، فاعل کا ماخذ تک پہنچنا، جیسے اما کا زید، زید امک یعنی گہرائی تک پہنچا۔ اسی طرح فاعل کا ماخذ میں
داخل ہونا، جیسے خیم زید زید خیمے میں داخل ہوا۔ نواں ہے سرورت، فاعل کا ماخذ والا ہونا، جیسے نور الشجر درخت شگوفے والا ہوا۔ اور اگلا ہے تادیہ، جیسے فرحتہ میں نے اس کو خوش کیا، تو مجرد میں فارحہ زید زید خوش ہوا، لازم تھا مجرد میں، یہاں آ کے متعدی ہو گیا فرحتہ۔ اسی طرح تادیہ یا تسییر ہے، جیسے وترل کوسا، اس نے ڈھال کو کمان دار بنایا، کوس کہتے ہیں کمان کو، اس نے ڈھال کو کمان دار بنایا۔ اور اسی طرح نزلتہ، تو یہاں پر تادیہ بھی ہے اور تسییر بھی ہے، میں نے اس کو نیچے اتارا، یہ بھی معنی ہے تادیہ والا، اور میں نے اس کو نزول والا بنایا، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں اکیلا تادیہ ہے، یہاں اکیلا تسییر ہے، یہاں دونوں ہیں، تادیہ بھی اور تسییر بھی۔ نصر زید عمرا، یہ ہے تحویل، فاعل کا مفعول کو عین ماخذ بنانا یا مثل ماخذ بنانا۔ نصر زید عمرا، زید نے عمر کو عین ماخذ یعنی نصرانی بنایا، نعوذ باللہ۔ اور خیمتہ، میں نے اس کو یعنی کپڑے کو خیمے کی مثل بنایا۔ یہ دونوں مثالیں تحویل کی ہیں۔ تخلیط ہے فاعل کا مفعول پر ماخذ کو لیپ دینا، ملمع کر دینا، اس کو مزین کر دینا، جیسے ذہبت سیفا، میں نے تلوار کو سونے سے ملمع کیا۔ یہ باب تفعیل کا مجموعہ اور یہ اس کی امثلہ اور اس کا خلاصہ ہے۔